بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم افتخار الحسن راولنڈی کا چینل IH راولنڈی۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ علم کی طاقت سے ظلمت کو نور میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ حصول علم میں دلچسپی پیدا کرنے والی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہم معلومات پیش کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اور علمی معلومات سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو سنواریے۔ تو جناب عرض ہے کہ علم ایک ایسی عظیم طاقت ہے کہ اس سے ظلمت کو نور یعنی اندھیروں کو روشنی میں بدلا جا سکتا ہے۔ خالق حقیقی نے عوام الناس کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول مبعوث کیے، جو مشیت عزیزی کے تحت لوگوں کو رشد و ہدایت کے لیے مصروف عمل رہے۔ جن لوگوں نے ان انبیاء کرام سے علم حاصل کیا اور عمل کرتے رہے، انہوں نے افلاک کی سربلندیوں کو زیر نگیں کر لیا۔ جنہوں نے علم کی نفی کی یا علم حاصل کر کے عمل نہ کیا، وہ ظلمت کی انتہا پستیوں میں غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں حصول علم کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کیونکہ علم کی طاقت سے ہی ظلم کو نور میں بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ نور و ظلمت کا نظام بھی قائم کیا ہے۔ فرقان مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 1 میں مذکور ہے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ ترجمہ قابل ستائش ہے وہ رب جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق اور نور و ظلمت کا نظام قائم کیا، لیکن کفار اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ ظلمت اور نور کا نظام کیا ہے؟ اس کے اسرار و رموز، اس کی وسطوں کو جاننے کے لیے صاحب قرآن علماء سے رجوع کرنا ہوگا۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس حقیقی انسان کے اندر جو عقل سلیم ہے وہ نور ہے، جو بندے کے اندر غضب و غصہ اور شہوت ہے وہ اخلاقی ظلمتیں ہیں۔ اگر بندے نے کسی کامل استاد سے علم پڑھا ہوگا تو اس کے اندر کی ظلمتیں بھی نور کا روپ دھار لیں گی، جیسا کہ زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں مدفون کوئلہ سراپا ظلمت ہے، اندھیرا ہے، سیاہ ہے، جو ایک گپ اندھیرے کی طرح یعنی کالا سیاہ اور قاتل حیات ہے، زندگی کو برباد کر دینے والا عنصر ہے۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت اس کے اندر ہی نور پنہا کر رکھا ہے۔ علم ایک ایسی عظیم طاقت ہے کہ اس سے ظلمت کو نور یعنی اندھیروں کا روشنی میں بدلا جا سکا ہے۔ اس بارے میں ذات باری تعالیٰ نے خود ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرمان اللہ رب العزت ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 101 میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان پر نظر ڈالو، یعنی آسمان و زمین میں مخفی خزانوں کو تلاش کرو۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مزید دعوت فکر بھی ہے کہ اہل ذوق علم حاصل کریں۔ ترجمہ اس کا ہے، اور ہم نے آسمانوں کو کئی حصوں میں بانٹ کر اسے اہل نظر یعنی کہ تحقیق کرنے والے محقق قسم کے لوگوں کے لیے سجا دیا ہے، اور اللہ نے زمین و آسمان کو اس لیے خوبصورت بنایا کہ محقق لوگ اس خوبصورتی کے ثمرات تلاش کر کے بنی آدم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں کو حسین ستاروں سے سجا رکھا ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، ہر کے محسوسات را تسخیر کرد، عالم ازذر را تعمیر کرد، کوہ و صحرا، دشت و دریا، بحر و بر، تختہ تعلیم، ارباب نظر۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی کلام میں فرما رہے ہیں۔ زمین پر نظر ڈالنے کا یہ جو ربانی حکم ہے، وہ لوگوں کی زمینوں پر پوری نظر ڈال کر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، قبضہ مافیا کلچر کو فروغ دینے کے بارے نہیں، بلکہ زمین میں مدفون
مخازن، معدن، جواہرات و حجار، فضا و اذہاب یعنی سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، گوہر و نوارادات، پتھروں کی رنگ برنگی قسمیں اور دیگر دھاتوں پر تحقیق کر کے مستفید و مستفیض ہو جائے نے کہا ہے۔ الغرض علم النار، علم النباتات، علم حیوانات، علم اجسام الناس، علم نفوس اور ہوا میں برقی لہریں، نشریاتی آلات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ستاروں پر کمند ڈالنے کے بارے میں قرآن آیات کی روشنی میں تحقیق کی جاوے۔ لہٰذا قرآن کو تلاوت کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی عمیق گہرائی سے اس سے مستفید ہوا جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ حکیم افتخار الحسن رائے ونڈی۔